اپنی بیوی یعنی حضرت حاجرہ کو ویران جگہ چھوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لایا اور اپنی بیوی یعنی حضرت حاجرہ کو ویران جگہ چھوڑ آئے۔ حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ بار بار وہ یہی سوال کرتی رہی۔ آخرکار حضرت حاجرہ نے پوچھا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند کھجور اور کچھ پانی دے کر وہاں سے پانی کا مشغلہ دے کر وہاں سے وہ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد پانی اور کھجور دونوں ہی ختم ہو گئے اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی اور کھجور کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ حضرت حاجرہ نے صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف 7 چکریں لگائے، پھر بھی انہیں کچھ نہ ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر رونے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی وجود میں آیا، اور یہ وہی وہ پانی ہے جو آب زمزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صفا مروہ کے ساتھ چکر لگانا یہ حج کا ایک رکن ہے، اور ہم سب ہر سال حج کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کے بارے میں بتائیں گے کہ فرق کے بارے میں۔ اگر ہم گوگل پر یا اخبار میں سرچ کرتے ہیں مسجد اقصیٰ تو ہمیں گولڈن گنبد والی مسجد دکھائی جاتی ہے، اور ہم اسے ہی اصلی مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، جو کہ اصلی مسجد اقصیٰ نہیں ہے، اور اصلی مسجد اقصیٰ کالے گنبد والی ہے، جسے یہودیوں نے مسلمانوں سے چھپا کر رکھا ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے اہل مسلمانی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کے انبیاء نے یہاں امامت کی، اور سب سے پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی، اور تیسری مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور انشاءاللہ وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد فرمائیں گے۔ اور مسجد اقصیٰ مطلب فلسطین میں غازہ شہر پر یہودیوں نے بم پھینکے، جس کی وجہ سے ظلم ہوا، گھر تباہ ہو گئے، گھر جل گئے، معصوم بچے زخمی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو آسمانی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آسمانی کتاب 104 ہے، جن میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت آقا و مولا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں 30 سورے، 30 پارے، منزل 7، سجدے 14، سورے 14، سورت 114، رکوع 540، اور صحیفے 100 کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ میں 6 جماعت کی طالبہ ہوں۔ میرے اسکول کا نام راجیو گاندھی اردو پرائمری اسکول ہے، اور میرے پروجیکٹ کا نام ہے غار ہیرا۔ یہ غار ہیرا مکہ مکرمہ میں واقع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اس غار میں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں مصروف تھے، تو تبھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر کیا بولتے جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے 5 آیتیں نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا گیا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ آیت کریمہ اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ صفا اور مروہ صرف ایک پہاڑی یا جغرافیائی مقام نہیں، بلکہ علم، احسار، صبر، قربانی اور اللہ پر کامل توکل کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے نومولود بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دے۔ جب پانی ختم ہوا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر پانی تلاش کیا، کچھ نہ ملا تو مروہ پر دوڑی۔ اس طرح 7 مرتبہ دوڑتے ہوئے
انہوں نے صبر و استقامت کی عظیم مثال قائم کی. یہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے اور حج و عمرہ کرنے والے ہر مسلمان کے لیے اس صحیح کو واجب کر دیا ہے. الرحیق المختوم میں صفا اور مروہ کی صحیح کو اطاعت الہی اور ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے. مصنف لکھتے ہیں کہ مسلمان جب صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی جانب چلتا ہے تو حقیقت میں وہ حضرت حجر علیہ السلام کے احسان کو دہرا رہا ہوتا ہے اور یہ سبق حاصل کرتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی محروم نہیں رکھا جاتا. اس ماڈل کو دیکھنے کے بعد، اس بیان کو سننے کے بعد ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی محروم نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم مقام بدر اور جنگ بدر کے نقشے کے بارے میں بتائیں گے. یہ بدر کی بستی ہے، بدر کے باغات ہے اور عام قبرستان ہے. یہاں پر شہداء کے مزارات ہیں. یہ پہاڑ جد اسفل کا پہاڑ ہے. یہاں سے مکے کی جانب کا راستہ ہے، یہاں سے مدینے کی جانب کا راستہ ہے، یہاں ملک شام کا راستہ ہے. یہاں سے مسلمانوں کا لشکر تھا، یہاں کفاروں کا لشکر تھا. مسلمان اور کفار کے بیچ میں 2 ہجری 17 رمضان المبارک کے دن جنگ ہوئی تھی. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفاروں کی تعداد 1000 تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ فتح یاب ہونے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو فرشتوں کے ساتھ اس پہاڑ پر اتارے، نازل فرمائے. اس لیے سفید ذرے کا پہاڑ ہے، اس لیے جبل نور یا جبل ملائکہ کہا جاتا ہے. یہ خیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آج یہ مسجد شیش ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا. یہاں پر مسجد شیش ہے. اس کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے. جنگ بدر مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی. جزاک اللہ. بس ختم ہو گئی ویڈیو.